ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام سراپا ادب بنے آقائے دو جہاں کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان جو عنفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جوان، یہ تو بتا وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا: حضور، بدکاری کی اجازت دے دیں، اس لیے اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی زاہد خشک اور مبلغ محض ہوتا تو وہ درشتی کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم، تو نے کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیب امراض روحانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرا برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام حیران و سراسیمہ ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا: اے بیٹے، ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے کس کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، تم نے سچ کہا۔ کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم نے ٹھیک بات کہی۔ تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے دار ہو سکتے تھے سب گنوائے اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات یقین کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور پھوپھی خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نکتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث پاک میں آگے بیان ہوا کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا مگر آقا و مولا کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ، اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق بھی چھین لے۔ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں: پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔